إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام میں سے وہ نبی ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، یقیناً ابراہیم ایک امت تھا۔ امت کا ایک معنی امام اور پیشوا بھی ہوتا ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، پیشوا ہیں،
اور ایک معنی امت کا، امت ہے گروہ، جماعت، امت۔ ابراہیم علیہ السلام کو امت اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جتنے اوصاف ایک امت کے اندر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے کے اندر وہ ساری صفتیں موجود تھیں۔ اور جتنا کام ایک امت مل کے کرتی ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے کام کیے تھے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا گیا ہے۔ دوسری صفت بیان ہوئی ہے قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے مطیع تھے، اللہ کی ہر بات ماننے والے تھے، حنیفہ۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی یہ بیان کی ہے کہ وہ باطل دینوں سے، باطل معبودوں سے بالکل ایک طرف ہونے والے تھے، اور صرف اللہ رب العزت کے تھے، اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شرک سے، باطل معبودوں سے، باطل عقیدوں سے بالکل بری تھے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکراً لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ، اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو چن لیا تھا اور اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا کے اندر بھی اس کو حسنہ عطا کی ہے، اس کے لیے ذکر خیر رکھا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کریں گی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کروایا ہے کہ وہ اکیلے امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، باطل عقیدوں، باطل نظریات، باطل معبودوں سے بالکل بیزار تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا بڑا شکر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کے کئی سارے پہلو قرآن میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے خود اجاگر کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، وہ ان کا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کی دعوت سب سے بڑھ کر اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں بیان کی ہے۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم ایک نمونہ ہے، اور ان کے ساتھی بھی تمہارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ ابراہیم کے اندر اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اور وہ نمونہ کیا بیان کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا تھا جو توحید قبول کرنے والے نہیں تھے، شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، انا براء منکم، ہم سب تم سے بری ہیں، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے اور کینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خود اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے بالخصوص ایک نمونہ قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا، جب ان کو نبوت ملی، عراق کے یہ رہنے والے تھے،
اس علاقے میں ہر قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اپنی طرف سے لکڑی کے بت بنا کر، مورتیاں بنا کر، تصویریں بنا کر، نیک لوگوں کی تصویریں، مورتیاں گڑھ کے ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح وہ چاند، ستارے، سورج، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اور خود بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور وہ لوگ بادشاہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باری باری سب کو سمجھایا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ اپنے گھر سے ابتدا کی، سورہ مریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ بڑے سچے تھے، نبی تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ سمجھایا کہ عبادت اس کی جاتی ہے، مشکل وہ حل کر سکتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہوتا ہے، نظر و نیاز اس کی ہوتی ہے، چڑھاوا اس کا ہوتا ہے، سجدہ اس کے لیے ہوتا ہے، رکوع اس کے لیے ہوتا ہے۔ عبادت اس کی ہوتی ہے جو سنتا ہو، دیکھتا ہو اور دوسرے کے مسئلے حل بھی کر سکتا ہو، جس کو اپنے آپ کی خبر نہ ہو، جو کسی کی بات سن نہ سکتا ہو، کسی کے معاملے کو دیکھ نہ سکتا ہو، اور کسی کو کوئی کام نہ آ سکتا ہو، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو، اس کی عبادت کس طرح درست ہے؟ اپنے باپ کو یہ بات سمجھائی۔ ان کو خود بناتے ہو، خود ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی نظریں مانتے ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، یہ بیچارے تمہاری بات سن نہیں سکتے ہیں۔ یہی عقیدہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر بیان کیا ہے، اموات غیر احیاء، جن کو تم پکارتے ہو یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، اور خود انہیں اپنے بارے میں شعور نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو پکارتے ہو، انہیں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ کے ان کے طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، ان کے قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں۔ اموات غیر احیاء، اگر زندہ بھی ہوتے تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، مشکل حل کرنا، بگڑیاں بنانا، حاجت روائی کرنا، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ اولادیں دینا، رزق دینا، غیبی طاقتوں کا مالک ہونا، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ رکوع، سجود، چڑھاوا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ سارے معاملات کرتے ہو، اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ اگر زندہ بھی ہوتے تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اب تو یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو، بالخصوص اپنے والد صاحب کو مخاطب کر کے پیار بھرے انداز میں یا اباتی، اس سے دعوت کا انداز بھی سمجھ آتا ہے کہ دعوت کا انداز، اگرچہ اگلا بندہ مشرک ہو، پرلے درجے کا کوئی انکاری ہو، اس کو بھی دعوت کس انداز سے دینی چاہیے۔ اپنے والد صاحب کو یا اباتی، پیار بھرے انداز میں، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ آپ جاہل ہو، آپ کو تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں۔ انداز دیکھیں کہ ابا جان آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میری اور آپ کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے دو بندے سفر کر رہے ہوں، ان میں سے ایک کو راستے کا پتہ ہے، ایک کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو جس کو پتہ نہیں ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بات مانے، اس کے پیچھے چلے جس کو راستے کا پتہ ہے۔ تو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی، تو آپ میرے پیچھے چلے۔ اللہ نے چونکہ مجھے علم دیا ہے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو،
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقینا شیطان تو ہمیشہ رحمان کا نافرمان ہے۔ شیطان خود رحمان کا نافرمان ہے، اور غیر اللہ کی عبادت اصل میں یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یہ عقیدہ سمجھایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے اصل میں وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، لہذا آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان اس طرح کے کاموں پر لگاتا ہے، آپ شیطان کے پیچھے مت چلو۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی پیار بھرا انداز ہے۔ ظاہری بات ہے جو بندہ شرک کرتا ہے عقیدہ توحید پر اس کی موت نہیں آتی، یقینی بات ہے کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن والد کو سمجھایا ہے پیار بھرے انداز میں، مجھے آپ کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے، اگر آپ کی موت اسی عقیدہ شرک پر ہو گئی تو اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے گا، آپ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکو گے، آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے۔ فتکون للشیطان ولیہ، تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے دوست بن جائیں، مجھے آپ کے بارے میں خدشہ ہے کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، جو انجام شیطان کا ہونا ہے وہ انجام آپ کا نہ ہو، کیونکہ شیطان نے جہنم میں جانا ہے اور اپنے ساتھ اس نے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ بھی شیطان کے دوست، شیطان کے ولی نہ بن جائیں، شیطان آپ کو جہنم میں نہ لے جائے۔ باپ کا انداز آگے سے بڑا کرخ تھا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا کیا تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم اراض کرنے والا ہے، ان سے منہ موڑنے والا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، اور تو مجھے چھوڑ کے چلا جا اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہو، مطلب مجھ سے اپنی ہڈیاں نہ تڑوا لینا، تیری نیت اچھی ہے تو یہاں سے نکل جا۔ یہ آگے سے باپ کا انداز تھا۔ قال سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کیا کہا، تم پر سلام ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ کمال خیر خواہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور کیا بھی تھا انہوں نے، دنیا میں بھی کیا تھا، بلکہ قیامت والے دن صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ وہ خون میں لتھڑا ہوا بجو ہے، اللہ سے درخواست کریں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج قیامت والے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو خون میں لتھڑا ہوا بجو بنا دیا جائے گا، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً اللہ کا دشمن ہی ہے، اس سے پھر ان کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی، اس سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا ہے، لیکن فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات جو اس نے اپنے باپ سے کہی تھی لأستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ابراہیم کی ساری سیرت تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن یہ والی بات کسی مشرک کے لیے سفارش کرنا، اس کے لیے دعا کرنا کہ بندہ مشرک ہے، پتہ ہے کہ شرک پہ مرا ہے، اور اس کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرنا، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس سے منع کر دیا کہ آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کرنا، جو شرک پہ مر گیا ہے اس کے لیے اللہ سے معافی کا بھی سوال نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے نبی نوح علیہ السلام سے اس بات پر ہی ناراض ہوئے تھے اللہ، جب نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دی تھی، اللہ نے فرمایا تھا اس کشتی میں اس کو سوار کرنا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھنے والا ہو، ایک اللہ کی نظر و نیاز کرنے والا ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کشتی میں اس کو سوار کرنا ہے۔
نوح علیہ السلام نے اپنا بیٹا ڈوبتا ہوا دیکھا، ترس آ گیا، کہنے لگے اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ ہے آج تجھے تیرے اہل کو نجات دوں گا، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسأل ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے متعلق مت پوچھ۔ اور ساتھ ہی تنبیہ کی، ابراہیم نوح ہم تجھے نصیحت کرتے ہیں آئندہ ایسی بات نہیں کرنی، اگر ایسی بات کرے گا، کسی مشرک کے بارے میں سفارش کرے گا تو ہم تجھ سے نبوت چھین کر تجھے ظالموں میں کر دیں گے۔ مشرک کے بارے میں سفارش اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے، یہ ایسی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ، ایسی بغاوت ہے کہ کسی نبی کا بھی یہ کہنا کہ اللہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا باپ، اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی بھی نہیں سنتا، اس کی بھی نہیں سنتا۔ تو خیر، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو دعوت دینا، یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، سورہ مریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اسی طرح قوم چاند سورج ستاروں اس کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا۔ رات کا وقت تھا، ستارے کو دیکھا بڑا چمک رہا ہے، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ بعض لوگ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کسی غار میں ہوئی تھی، تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ ایک اس طرح لڑکا وہ اس کے لیے رکاوٹ بنے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرانے کا پروگرام بنا لیا تھا، تو اس کو غار میں چھپا لیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے پہلی دفعہ غار سے نکلے تھے تو پہلی دفعہ چاند سورج ستاروں ان کو دیکھا، تو اس وقت یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ کسی بنی اسرائیلی روایت کے اندر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے قوم کے اندر بیٹھ کے کی تھی، اس طرح کی کوئی بات قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، جس طرح بات سمجھانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ ظاہری بات وقتی طور پر خوش ہوئے ہوں گے کہ ابراہیم بھی ہمارے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو مان گیا ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا کہنے لگے لا احب الآفلین، میں ان سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں، جو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے، جو اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے کسی دوسرے کے محتاج ہیں، جو خود چل کر قبر تک نہیں جا سکتے ہیں، جو قبر تک جانے کے لیے چار بندوں کے چارپائی کے محتاج ہیں۔ لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا، یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا، یہ تو ڈوب گیا، جو ڈوب جائے باقی نہ رہے، جس کو ہمیشگی نہ ہو، دوام نہ ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، جس کو زوال نہ آئے، جو آیا اور گیا، جو پہلے نہیں تھا پھر اس کو وجود ملا ہے، اور جو اس کا وجود بھی عارضی تھا پھر وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے سامنے کیسے جھکا جا سکتا ہے؟ وہ مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے جس کا وجود نہیں تھا اگر یہ مسئلے حل کرتا ہے، یہ لوگوں کا معبود ہے، تو اس سے پہلے لوگوں کے مسئلے کون حل کرتا تھا؟ اور جو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکا وہ دوسروں کے لیے کیا سہارا بنے گا؟ کہنے لگے لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا کہ چاند زیادہ چمکدار ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، جب وہ بھی ڈوب گیا کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ کی، راستہ نہ دکھایا، راستہ عقیدہ توحید اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو میں گمراہوں سے ہو جاؤں گا، یہ بات سمجھانے کے لیے بات کہی۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو دیکھا کہ وہ بڑا چمک رہا ہے، کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ قوم کو پھر تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلو کم از کم اس کو مان لیا، اور کیا رہا کہ یہ پہلے سے بڑا ہے، یہ چاند سے بڑا ہے، یہ ستاروں سے بڑا ہے، یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہنے لگا ہے میری قوم میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ اللہ کے سامنے مطیع کرتا ہوں جس نے آسمان کو زمینوں کو پیدا کیا ہے، میں اسی کی طرف یکسو ہونے والا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگ گئی، کہنے لگے کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں ان تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔
اللہ اکبر. ہاں میرا اللہ کوئی میرا نقصان کرنا چاہے وہ علیحدہ بات ہے. میرا اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے. اللہ میرا کو نقصان کرنا چاہے ہو سکتا ہے تمہارے یہ معبود میرا نقصان نہیں کر سکتے. تو اس وقت بھی چونکہ جو لوگ عقیدہ شرک رکھنے والے ہوتے ہیں شروع سے ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں. ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کا چڑھاوا نہ چڑھایا, ان کی نظر نہ مانی, یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ہمارا کو نقصان کر دیں گے. جس طرح کہ آج کل لوگوں کا عقیدہ ہے بڑے پیر صاحب کی 11ویں نہیں کی تو یہ بھینس مار دیں گے, بیٹے کو مار دیں گے. یہی عقیدہ ان لوگوں کا تھا. وہ ڈرانے لگ گیا کہ یہ تمہارا نقصان کر دیں گے, ان کی گستاخی کرتے ہو یہ تمہارا نقصان کر دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا, یہ میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. ہاں ساتھ ایک استثناء کر دیا, بعض اوقات بندے کا اللہ کی طرف سے نقصان ہو جاتا ہے, مشرکوں کو موقع مل جاتا ہے, کہتا تھا کوئی نہیں نقصان کر سکتا. دیکھا نا ٹانگ توڑ دی ہمارے بابے نے. کہا ہاں میرا رب میرا کوئی نقصان کرنا چاہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے, یہ میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تاکہ کوئی یہ نہ کہے اگر تے اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا, دیکھیں ہمارے بزرگ نے کیا ہے, اس کی گستاخی کی تھی, اس کا انکار کیا تھا, اس لیے ایسے ہو گیا. تو ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کر دی, ہاں میرا اللہ کو نقصان کرنا چاہے تو وہ علیحدہ بات ہے. اور کہنے لگے کہ میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو, اور تم خود اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتے ہو. جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہو. جو ڈر, جو خوف, جو امید اللہ کے ساتھ خاص ہے. جو چیزیں صرف میرا اللہ دیتا ہے, جو اختیارات صرف میرے اللہ کے ہیں, وہ تم نے مخلوق کے اندر مان لیے ہیں. ڈرنا تمہیں چاہیے, شرک تم کر رہے ہو, ڈراتے مجھے ہو. کہنے لگے میں ان سے کیسے ڈروں, اور تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو کون سا فریق ایسا ہے, دونوں فریقوں کو ڈرنا کس کو چاہیے اور بے خوف کس کو ہونا چاہیے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے چاند, سورج, ستاروں کی ان کی نفی کی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. پھر قوم بھی چونکہ بتوں کی بھی عبادت کرتی تھی, ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی, بتوں کی عبادت کی بھی نفی کی کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے. ایک دن کہنے لگے اس قال لابیہ و قومہ, اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہنے لگے ما ھذہ تماثیل اللاتی انتم لها عاکفون, یہ مورتیاں, یہ تصویریں, یہ بت جو تم بنا کے بیٹھے رہتے ہو, ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہو, یہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے, ان کے مجاور بن کے بیٹھے رہے, وہ گدی نشین تھے, ہم بھی گدی نشین ہیں. ہمارے بڑے یہ سلسلہ ان کے اندر سے چلا آ رہا ہے. جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں ان کی دلیل یہی ہوتی ہے, دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا, ہمارے بزرگ ایسا کرتے آ رہے ہیں, اور ہماری اکثریت ہے, اس وجہ سے یہ سارے بیوقوف ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں ہے. تم چند ایک لوگوں کو عقیدہ توحید کی سمجھ ہے. ان کی دلیل بھی یہی تھی کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل ہمارے بڑے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں تھے, کھلی گمراہی میں. تم بھی غلط ہو, تمہارے بڑے بھی غلط تھے. اللہ اکبر. کہنے لگے کیا تو حق لے کر آیا ہے ابراہیم, یا تو مذاق کرنے والوں میں سے؟ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی ہماری اس بات پر بھی چوٹ کرے گا, ہمارے اس عقیدے کو بھی غلط کہہ دے گا, یہ بھی کہہ دے گا کہ یہ شرک ہے, یہ غلط ہے. کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے؟ حیران ہوئے کہ ابراہیم سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے. قال بل ربکم رب السماوات والارض, کہنے لگے تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے, اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. اور قسم اٹھا کر یہ بات کہی لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, میں ان تمہارے جھوٹے معبودوں کے ساتھ تدبیر کروں گا, ان کا بندوبست کروں گا. جب تم لوگ چلے جاؤ گے کہیں تو میں ان کا انتظام کروں گا, ان کا بندوبست کروں گا. تو فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, تو سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, باقی سب کو توڑ دیا, ایک بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں. بات سمجھانے کے لیے ایک تدبیر کی, وہ اس سے پوچھیں گے, یہ بات کرنے کا موقع ملے گا, ایک کو چھوڑ کے باقیوں کو توڑ دیا. واپس آئے, کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ یقیناً وہ تو ظالموں میں سے ہے, بڑا ظلم کیا اس نے, ہمارے بت توڑ دیے, ہمارے معبود توڑ دیے.
کہنے لگے ہم ایک نوجوان کو سنتے تھے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ اس کے متعلق باتیں کرتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک اللہ مشکل کشا ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سارے مسئلے حل کرتا ہے، وہی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایک بندہ ایسا تھا، ہم اس سے یہ باتیں سنتے تھے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، یہ کام اسی کا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا، چیلنج بھی کر دیا تھا کہ میں ان کا انتظام کروں گا۔ تو فوراً ان کی توجہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئی، کہا ان کو سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ پوچھنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان کا بڑا ہے نا، صحیح سلامت بڑا ہے جس کو چھوڑ دیا تھا، کہنے لگے اس نے کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہاں ان سے پوچھ لو جو مرے پڑے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ یہ بات کرنے سے مقصد کیا تھا؟ ان سے پوچھو کیا کس نے کیا ہے، مطلب یہ بول کے بتائیں، بول کے بتائیں، اگر یہ بتا سکتے ہیں بتائیں، انہیں پوچھو انہوں نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا تھا، یا بول کے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ یہ کون کر گیا، یا اس بڑے سے پوچھ لو کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرجعوا الی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے، ایک دفعہ انہیں بات سمجھ آئی، کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ سے کہنے لگے یقیناً تم ہی ظالم ہو، ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، یہ تو بولتے نہیں ہیں، ان سے کیسے پوچھیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بال الٹے ہو گئے، اڑ گئے، کہنے لگے تجھے پتہ ہے ابراہیم یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی بات کہلوانا چاہتے تھے، کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان کر سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، یہ کیسے معبود ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے بھی اوف ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کے لیے بھی اوف ہے، افسوس ہے تمہارے لیے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، عقل نہیں کام کرتی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے کیا لگے، قالوا حرقوہ، جب جواب نہیں نہ آتا تو یہ ہمیشہ سے یہی روٹین چلی آ رہی ہے، دلیل نہیں ملتی جس کے پاس وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے، کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم نے کرنا ہے اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو انہوں نے اس کے ساتھ بری تدبیر کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے جو انہوں نے قوم کو دی تھی، اللہ نے خود اس کا تذکرہ کیا کس انداز کے ساتھ وہ شرک کی نفی کی۔ اس طرح بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کو بھی بات سمجھائی، اس کو سمجھائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، کہتا یہ زندہ کرنا مارنا تو میرا کام ہے، میں کرتا ہوں زندہ، میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس نے اتنی بڑی پھڑ مار دی، اتنا بڑا جملہ اپنی زبان سے نکلوا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کی دعوت دے، جس طرح پیچھے انداز تھا نا، ایک انداز کیا اپنایا، سب کو توڑ دیا، ایک کو باقی رکھا تاکہ بات سمجھا سکیں۔ یہاں پر بھی اس کو یہ عقیدہ پیش کیا کہ رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہوتا ہے۔ جب اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگرچہ اس کی اس دعوے پر، اس بات پر پکڑ کر سکتے تھے، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو اسی دعوے کو بنیاد بنا کر اگلی بات کر دی کہ یہ زندہ کرنا اور مارنا تو بہت بڑی بات ہے، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس طرح کر آج سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اتنی بڑی بات اس نے کر دی تھی کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، اتنی سی بات کے اوپر اب وہ لاجواب ہو گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی سارے پہلو ہیں، اور جس کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔
مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کی کمی ہے۔ مسلمان کہلوانے والے ان میں سے اکثریت عقیدہ توحید کے حوالے سے کئی قسم کی گمراہیوں کا شکار ہے، اور اس بات کو بیان کرنا، اس کو سننا، یہ سب سے بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، جب اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اکیلا اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو بے ایمان لوگ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اختیارات نہیں، یہ تو توہین ہے بزرگوں کی، ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کہتے ہیں جب دوسرے بزرگوں کا، بابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ بھی کرنے والا تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، دل کی بات بوجھ لیتا ہے، یہ بھی غیب جانتا ہے، دل کی بات بوجھ لیتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کی کشتی کنارے لگا دیتا ہے، اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے سمندر میں کشتی ڈوب رہی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں، قصے، کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اذا ہم یستبشرون، اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی بڑی بات کی ہے جی۔ اور جب صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں یہ سارے کام صرف میرے ایک اللہ کے ہیں، اس وقت ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی، بالخصوص عقیدہ توحید والی سیرت، جو توحید کی دعوت انہوں نے دی تھی، قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔